حضرت مولانا کی عظمت کے پیچھے یقیناً آپ کے جلیل القدر اساتذہ کا حصہ ہے، ہاتھ ہے. تو میری خواہش ہے جناب مولانا طلحہ نعمت ندوی صاحب، جن کا تعلق بھی بہار شریف سے ہے، انہوں نے آپ کے اساتذہ کی ایک فہرست بنائی ہے جن کا حصہ رہا ہے، خلاصہ پیش کر دیں. ہاں، جو کتاب دن میں جس کا اجرا ہوا ہے وہ انہوں نے مرتب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت صدر اور معزز سامعین، میں نے حضرت مولانا سجاد علیہ الرحمہ کے اساتذہ کا تعارف کرانے کی کوشش کی ہے. حضرت مولانا نے 3 جگہ تعلیم حاصل کی. مدرسہ اسلامیہ بہار شریف، جس کے بانی حضرت مولانا سید وحید الحق استھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں ان کے خسر بھی ہوئے اور ان کے چچازاد بہنوئی بھی تھے حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ان کی حضرت مولانا کی فکر کی ترویج میں بہت بڑا حصہ ہے حضرت مولانا وحید الحق استھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اسی طرح بہار شریف کی تعلیم کے بعد وہ مدرسہ سبحانیہ الہ آباد کچھ دن رہے، پھر مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی درسگاہ میں کانپور تشریف لائے، اور وہیں پر انہوں نے مولانا خیر الدین گیاوی سے بھی تعلیم حاصل کی. اور مولانا خیر الدین گیاوی داماد ہیں حضرت مولانا عبدالغفار سرحدی ثم گیاوی کے، جو خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے. اور مولانا خیر الدین گیاوی کے ماموں یعنی حضرت مولانا عبدالغفار صاحب کے برادر نسبتی تھے مولانا عبدالعزیز علی گیلانی، جو حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کے بہنوئی تھے، اور وہ دوسرے خسر ہیں حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس طریقے سے دوسرے استاد مولانا خیر الدین گیاوی ہوئے، جو پہلے جن کا وطن اصلی وطن کامل پور اٹک تھا. اس کے بعد پھر وہ گیا آئے اور وہیں حضرت مولانا عبدالغفار سرحدی ثم گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی، جو بخاری شریف کی حافظ تھیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بخاری شریف کی حافظ تھیں ان کی اہلیہ. انہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی کانپور میں. پھر مدرسہ سبحانیہ الہ آباد میں جو فراغت ہوئی ہے حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ مولانا عبدالکافی الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے مدرسہ سبحانیہ الہ آباد ہی میں اپنے چچا عبدالسبحان ناروی الہ آبادی سے تعلیم مکمل کی تھی، اور وہیں پھر مسند تدریس بچھائی اور طلباء کو مستفید کیا. وہیں طلباء آ کر ان سے مستفید ہوئے اور بڑی تعداد ان سے مستفید ہوئی، اور وہیں انہوں نے تکمیل کی. اس لیے ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر ان کے خسر اور ان کے جو چچازاد بہنوئی تھے حضرت مولانا سید وحید الحق استھانوی، اور دوسرے خسر اور دوسرے استاد حضرت مولانا عبدالکافی الہ آبادی، ان دونوں کی فکر کا، ان دونوں کی صحبت کا بہت بڑا اثر رہا ہوگا حضرت مولانا کی شخصیت پر. اس لیے ان کی شخصیت کا ذکر ہم نے کچھ تفصیل سے کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ دوران طالب علمی 2 طالب علم سے بھی، یعنی 2 ایسے اساتذہ سے انہوں نے استفادہ کیا جو طالب علم تھے. ان میں ایک مولانا مبارک کریم ہیں. مولانا مبارک کریم بھی در حقیقت حضرت مولانا وحید الحق استھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. حقیقت یہ ہے کہ مولانا وحید الحق استھانوی وہ عالم ہیں جن سے اس علاقے میں خصوصی طور پر علم و ادب کو ایک نئی رونق اور نئی زندگی عطا ہوئی تھی، جیسا کہ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراف کیا ہے، اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراف کیا ہے. اور مولانا گیلانی کا کہنا یہ ہے کہ دعوتی خدمات میں اور خاص طور پر اصلاح عقائد میں جو کارنامے انہوں نے علاقے میں انجام دیے ہیں وہ ناقابل ذکر ہیں. تو اس حیثیت سے بہت عجب نہیں کہ جو ذوق بعد میں، جس کا بہت کم ذکر آ سکا ہے یہاں پر، کہ مولانا نے دعوت و تبلیغ کا محاذ بھی سنبھالا. اور تقریباً مولانا سید عثمان غنی جو پہلے ناظم تھے ہمارا شریعہ کے، ان کے بقول تقریباً 3000 لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام لائے. مولانا گیلانی نے لکھا ہے کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طریقے سے مسلمانوں کو تاجر بنایا جائے اسی طریقے سے تاجر کو بھی مسلمان بنایا جائے، جس طریقے سے مسلمانوں کو ڈاکٹر بنایا جائے اسی طرح سے ڈاکٹروں کو مسلمان بنایا جائے. اس سلسلے میں وہ جو کچھ کرتے تھے اس کو اخباروں میں شائع کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کہ اس لیے کہ اس سے فتنہ ہوگا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ فکر ان کو اپنے خسر اور اپنے مربی حضرت مولانا وحید الحق استھانوی سے حاصل ہوئی ہوگی. تو مولانا وحید الحق جو اس علاقے کے جتنے ممتاز فضلاء ہیں ان تمام کے پیچھے ان کی شخصیت نظر آتی ہے، اور وہ استاد الکل کی حیثیت رکھتے ہیں اس اعتبار سے. تو مولانا مبارک کریم جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی رہے
اور مدرسہ عالیہ میں بھی رہے، اور اس کے بعد بہار کا جو سرکاری ادارہ تھا اسلامک اسٹڈیز، اس کے سپرنٹینڈنٹ رہے، اور آخر میں پھر اپنے وطن آ گئے، اور وہیں 1960 کے قریب ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ جب پڑھ رہے تھے اونچے درجوں میں، تو اس وقت حضرت مولانا سجاد ابتدائی درجات میں آئے تھے، داخل ہوئے تھے اپنے بھائی صوفی احمد سجاد صاحب سے ابتدائی تعلیم کے بعد۔ تو اس وقت انہوں نے ان کو پڑھایا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور استاد مولانا عبدالشکور مظفر پوری ہیں، جن کے پرپوتے ہمارے مولانا اختر امام عادل صاحب ہیں، اور انہوں نے تقریباً 700 صفحے کی کتاب ان کے حالات پر لکھی ہے۔ ان سے انہوں نے کانپور میں وہ بھی پڑھ رہے تھے اور حضرت سجاد بھی پڑھ رہے تھے، حضرت مولانا بھی۔ تو ان سے اس دوران انہوں نے سلم اور اس طرح کی منطق کی کتابیں پڑھ کر پختگی پیدا کی تھی، اور شاید جہاں تک میں نے اپنے مطالعے سے جو اندازہ لگایا ہے کہ دیوبند بھی وہی لے گئے، لیکن دیوبند میں حضرت مولانا زیادہ رہ نہیں سکے، کچھ ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ ان کو دیوبند چھوڑنا پڑا۔ تو حضرت مولانا وحید اللہ قسطانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ مولانا مبارک کریم جو ان کے ابتدائی درجے کے استاد ہیں حضرت مولانا سجاد صاحب کے، ان کے بھی استاد حضرت مولانا وحید اللہ قسطانوی ہیں۔ تو مولانا مبارک کریم صاحب کے حوالے سے ایک صاحب نے بیان کیا، جو بہار شریف کے ایک معمر فاضل ہیں، کہ وہ بچپن میں باجا بجاتے تھے، بہت غریب گھرانے کے تھے۔ تو ایک بار حضرت مولانا وحید اللہ قسطانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وطن تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ بچے تمہاری پیشانی پہ علم جھلک رہا ہے، کیا تم تعلیم حاصل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے والد اجازت دے دیں تو میں ضرور تعلیم حاصل کروں گا۔ تو جب اجازت مل گئی تو حضرت مولانا وحید الحق صاحب نے خود پڑھایا ان کو، اور ابتدا سے لے کر انتہا تک کی تعلیم دی۔ پھر آخر میں جب مولانا بیمار رہنے لگے تو مولانا احمد حسن کانپوری کے ہاں ان کو بھیجا، اور وہیں انہوں نے تکمیل کی۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے قوم کو فائدہ پہنچایا۔ تو یہ مولانا کے بنیادی اساتذہ کرام کا ذکر تھا، ان میں خاص طور پر دو بزرگ مولانا عبد السبحان الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور پر، عبد الکافی الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مولانا کی فکر کیسی تھی، کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں وہ ان کو اپنا مانتے ہیں، مولانا عبد الکافی الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس کی تفصیل میں چھوڑتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بظاہر وہ ندوۃ العلماء کی جو تحریک شروع ہوئی تھی تو اس کی مخالفت میں وہ پیش تھے، شاید اسی وجہ سے انہوں نے ان کو اپنا لیا ہے، لیکن حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پر ایسی کوئی چھاپ نہیں نظر آتی۔ بنیادی طور پر جو شخصیت ان کے پیچھے ہے وہ ان کے مربی، ان کے بہنوئی اور ان کے خسر حضرت مولانا وحید اللہ قسطانوی کی شخصیت نظر آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔